بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ وادی کالاش رومبور، بریر اور بمبوریت کو ملا کر وادی کالاش کا نام دیا گیا ہے۔ کالاش پاکستان کے ضلع چترال کی وادی کالاش میں آباد ایک قبیلہ ہے جنہیں کالاش کافر بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے آباؤ اجداد شام سے نقل مکانی کر کے چترال کے رومبور، بریر اور بمبوریت میں آ بسے ہیں۔ ناظرین، چترال کی وادی کیلاش میں آباد تہذیب کے باسیوں کی ابتدا سے متعلق حتمی رائے قائم کرنا ممکن نہیں اور یہاں کے لوگوں کی نسلی اجداد کا تعین بھی مشکل ہے۔ تاہم اس ضمن میں دو نظریات ہیں۔ پہلے تصور میں کالاش قبیلے کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ افغانستان کے راستے سکندر اعظم کے ساتھ آئے تھے اور یہاں کے ہو کر رہ گئے، جبکہ ایک رائے میں یہ ہے کہ کالاش یونانیوں کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے برعکس ماہرین آثار قدیمہ کی جدید تحقیق کے مطابق کالاش کے لوگ آریائی نسل سے ہیں۔ کالاش قبیلے کی زبان کالاشا یا کلاشوار کہلاتی ہے۔ کالاش کے لوگ دو بڑے اور دو چھوٹے تہوار مناتے ہیں جس میں چلم جوش اور چوموس شامل ہیں۔ چوموس سب سے اہم اور مشہور تہوار ہے جو 14 دن تک جاری رہتا ہے۔ ناظرین، یہ تہوار دسمبر میں منایا جاتا ہے۔ یہ تہوار ان کی عبادت بھی ہے اور ثقافت بھی۔ چوموس تہوار ان کے لیے روحانی تازگی کے ساتھ ساتھ جسمانی مسرت بھی ہے۔ اس تہوار میں کالاش کے لوگ اپنے رب کے لیے، اپنے مرے ہوئے لوگوں، رشتہ داروں اور اپنے مال مویشیوں کے لیے عبادت کرتے ہیں اور ان کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جس نوک رسم بھی اسی تہوار میں ادا کی جاتی ہے۔ اس رسم میں 5 سے 7 سال کے بچوں کو نئے کپڑے پہنا کر ان کو بپتسمہ دیا جاتا ہے۔ اس تہوار کے آخری 3 دنوں میں، جس میں اس تہوار میں مرد اور عورتیں شراب پیتے ہیں، اور 3 دن کی روپوشی کے بعد یہ لوگ اپنی جگہوں سے باہر نکل آتے ہیں، جس کے بعد یہ لوگ ساری رات ایک جگہ پر جمع ہو کر رقص کرتے ہیں اور گیت گاتے ہیں۔ یہ ان کا سال کا آخری دن ہوتا ہے۔ اس تہوار کے آخری روز لویک بیک کا تہوار ہوتا ہے جس میں کالاش قبیلے کے مرد، خواتین، بزرگ اور بچے نئے کپڑے پہن کر مل کر رقص کرتے ہیں اور نئے سال کی خوشیاں مناتے ہیں۔ ان تہواروں میں عورتیں اونی سوتی کپڑوں کی لمبی قمیض پہنتی ہیں جسے سنگچ کہتے ہیں۔ ان کے لباس میں دلچسپ پہناوا ان کی ٹوپی ہے جو کمر تک لٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ اس ٹوپی پر مونگے سپیوں کا خوبصورت کام کیا گیا ہوتا ہے جسے پھس کہتے ہیں۔ کالاش قبیلے کا دوسرا بڑا تہوار چلم جوش ہے جو سردیوں کے اختتام اور موسم بہار کی آمد پر منایا جاتا ہے۔ ناظرین، اس تہوار کے اعلان کے ساتھ سردیوں کے تکلیف دہ حالات کو رخصت کیا جاتا ہے اور بہار کا استقبال کیا جاتا ہے۔ یہ شکرانے کی ایک رسم ہے اور عبادت بھی جو سردیاں گزرنے کے بطور شکرانہ منائی جاتی ہے۔ ان لوگوں کو بقول جب ارد گرد سخت سردی ہو اور برف باری پڑ رہی ہو اور کٹھن حالات ہوں جس میں موت بھی واقع ہو سکتی ہے، اس میں جب اللہ آپ کو بہار کا موسم دیکھنے کا موقع دیتا ہے تو کیوں نہ شکرانے کا تہوار منایا جائے۔ ناظرین، وادی میں 3 دن تک رقص و موسیقی، پینے پلانے اور لذیذ کھانوں کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ تہوار میں گل پاری کی رسم بھی ادا کی جاتی ہے جس میں گاؤں کے تمام زچہ و بچہ پر ایک نوجوان دودھ چھڑکتا ہے اور خواتین اس نوجوان کو چہاری کا ہار پہناتی ہیں۔ اس تہوار میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنے جیون ساتھی چنتے ہیں اور ان کی شادیوں کا اعلان کیا جاتا ہے۔ یہ تہوار 3 وادیوں رامبور، بمبوریت اور بریر میں ادا کیا جاتا ہے جس کے لیے ملک سمیت بیرونی ممالک سے بھی سیاح شرکت کرتے ہیں۔ کالاش قبیلے کے خواتین و حضرات اس جشن میں مل کر رقص گاہ میں روایتی رقص پیش کرتے ہیں۔ تہوار کے آخری روز کالاش مرد دوسرے میدان میں جمع ہو کر اکٹھے ہو جاتے ہیں جہاں وہ اخروٹ کی ٹہنیاں، پتے اور پھول ہاتھوں میں لے کر انہیں لہرا لہرا کر اس میدان کی طرف دھیرے دھیرے چلے آتے ہیں۔
जहां ख़वातीन भी हाथों में सब्ज़ पत्ते पकड़कर उन्हें लहराते हुए उनका इंतज़ार करती हैं। जब ये गिरोह ख़वातीन के करीब पहुंच जाते हैं तो वो पत्ते और फूल उन पर निछावर करती हैं और एक ही वक्त में ये पत्ते ख़वातीन पर फेंकते हैं, जबकि ख़वातीन मर्दों पर ये पत्ते फेंक देती हैं और सब मिलकर रक्स करते हैं। जोशी त्यौहार के आखिरी दिन वादी में चाहने वाले नए जोड़े बम्बूरियत से भागकर शादी का ऐलान भी करते हैं। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे कि आपको हमारी आज की ये मुनफरिद वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई और मुनफरिद मालूमाती वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।